سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سورہ صاد کا 5واں رکوع اور 23ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انما انا منذر، اے محبوب آپ فرمائیے میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرمائیے میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاتا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ حقیقی طور پر مالک، رزاق، مدد کرنے والا، روزی دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائیں اور انہیں روزی پہنچانے والا، مدد کرنے والا بنایا۔ انبیاء، اولیاء اور فرشتے مدد کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا، الہ، معبود نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا مالک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک، العزیز صاحب عزت، عزت والا، الغفار بڑا بخشنے والا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا نبأ عظیم، وہ بڑی خبر ہے۔ یہاں کس کو بڑی خبر فرمایا گیا؟ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ وہ قرآن بڑی خبر ہے، وہ قیامت بڑی خبر ہے، میرا رسول منذر ہونا، یعنی میں رسول ہوں اور ڈر سنانے والا ہوں، یہ بڑی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واحد لا شریک لہ ہونا، یہ بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے، تم اس سے بڑی غفلت میں ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑے تھے، جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بحث کی عالم بالا میں، تو مجھے کیا خبر تھی۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت نبوت کی ایک دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ مدعا اور مقصد یہ ہے کہ عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا اگر میں نبی نہ ہوتا۔ میں نے اس کی خبر دی، اس کی خبر دینا میری نبوت کی دلیل ہے اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا، یعنی میں صرف روشن واضح ڈر سنانے والا ہوں، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، دارمی اور ترمذی کی حدیثوں میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے، اور نبی کا خواب بھی سچا ہے اور وحی الہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت رب العزت عز و علا و تبارک و تعالی اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم بالا کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رب تو ہی دانا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رب العزت اللہ رب العالمین نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک، دل مبارک میں پایا، تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کے فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے رب میں جانتا ہوں، وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی کون سے اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، یعنی ایک عمل نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں فوراً نہ نکلنا، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، دعا مانگنا، یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیادہ پا جماعتوں کے لیے جانا، پیدل مسجد کی طرف جانا، ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں اسألک تجھ سے مانگتا ہوں، فعل الخیرات نیکی والے کام، یعنی مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، وترک المنکرات، اے اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے، وحب المساکین، اے اللہ غریبوں مسکینوں کی مجھے محبت دے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اے اللہ جب تو ارادہ کرے اپنے بندوں کے ساتھ آزمائش کا، فتنے کا، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے فتنے میں مبتلا کیے بغیر، یعنی اے اللہ مجھے خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری یہ دعا قبول و منظور فرمائے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی. یعنی جب اللہ تعالی نے دست رحم و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی. اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا. حضرت علامہ امام علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی، جنہیں خازن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اپنی مشہور و معروف تفسیر خازن میں اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو، دل مبارک کو منور کر دیا، اور جو کوئی نہ جانے اس سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی. جو بات آپ نہ جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دی، تاکہ آپ نے نعمت اور معرفت کی سردی، ٹھنڈک اپنے قلب مبارک، دل مبارک میں پائی. اور جب قلب مبارک، قلب شریف منور ہو گیا، روشن ہو گیا اور سینہ مبارک کھل گیا تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کے بتانے سے آپ نے وہ سب کچھ جان لیا. اتنی واضح احادیث طیبہ و قرآن کی آیتوں کے باوجود اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرے تو واقعی وہ کتنا بد نصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا آپ کو علم عطا فرمایا، ساری مخلوق کو جو علم عطا کیا وہ بھی عطا کیا، اور جو مخلوق کو علم نہیں دیا وہ بھی اپنے محبوب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. مگر یہاں پر دو مسئلے یاد رکھنے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیق فرمائی اور دو مسئلے بیان فرمائے. ایک مسئلہ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کے برابر نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں، سارے فرشتوں، ساری مخلوق کا علم جمع کیا جائے اور اللہ کے علم سے اس کی نسبت دیکھی جائے تو آپ فرماتے ہیں ایک مثال سے سمجھیں، ایک طرف کروڑوں سمندر ہیں اور ایک طرف ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے. ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو جو کروڑوں سمندروں سے نسبت ہے، اللہ اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، ہمیشہ سے ہے، تو مخلوق کے علم کو اس سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے جو مخالفین ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں، یہ الزام جھوٹا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہر جگہ اس کی وضاحت کی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور دولت المکیہ اپنی کتاب میں بھی. دوسری بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ یہ دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہنا یہ درست نہیں. عالم الغیب صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا منع ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہنا منع ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو غیب کے کئی خزانے عطا فرمائے، اولین آخرین کا علم دیا، لوح محفوظ کا علم دیا، پورے قرآن پاک کا علم عطا فرمایا، قرآن میں جو معانی مطالب ہیں اس کا علم عطا فرمایا، اس کے علاوہ بے حساب علم کے خزانے عطا فرمائے. لیکن عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں بولا جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہنا منع ہے. اس پوری تقریر سے دوسرا رد بھی ہو جاتا ہے کہ بعض
جو اہل بدعت ہیں، گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، بد عقیدہ، بد مذہب ہیں، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا جھوٹ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی کامل ہیں، مجدد ہیں، 1000 سے زائد آپ کی کتابیں ہیں اور ان میں علوم و معانی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں وہی بات کہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، جو صحابہ اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے درجات مزید بلند و بالا فرمائے، اور جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، یعنی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں، یعنی اس کی پیدائش مکمل کر دوں اور اس کو زندگی عطا کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ وہ کافر ہے۔ وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں، یعنی علم الہی میں۔ ابلیس لعین یوں تو پہلے مومن تھا اور اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، عبادت اس نے ایک روایت کے مطابق 6 کروڑ برس کی، سجدے اتنے کیے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہ رہا جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق آسمان دنیا کی چابیاں اس کے پاس تھیں، جنت میں اس کا آنا جانا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن تکبر کر کے کافر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے، اللہ کا علم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو یہاں علم الہی کا ذکر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں علم الہی میں۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ استکبرت، کیا تجھے غرور آ گیا؟ ام کنت من العالین، یا تو تھا ہی مغروروں میں، یعنی اس قوم میں سے تو تھا جن کا شیوا ہی تکبر ہے۔ قال، ابلیس بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ اگر آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا،
اب میں ان سے بہتر ہوں تو بہتر ہو کر انہیں سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، تو جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، کہ تو رجیم ہے، تو راندہ گیا، تو دھتکارا ہوا ہے، اپنی سرکشی، نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے تو راندہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی صورت بدل دی۔ پہلے ابلیس بہت زیادہ خوبصورت حسین تھا، بد شکل اللہ تعالیٰ نے کر دیا، روسیا کر دیا، منہ اس کا کالا ہو گیا، خوفناک شکل ہو گئی، اور اس کی نورانیت سلب کر دی گئی، اس کی نورانیت لے لی گئی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد لعنت بھی ہے اور طرح طرح کے عذاب بھی ہیں۔ قال، شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جب فنا ہو جائے، اور فنا ہونے کے بعد کل بروز قیامت وہ جزا کے لیے اٹھیں، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراغت پائے اور ان سے اپنا بغض خوب نکالے، اپنی دشمنی خوب نکالے، خوب بدلا لے اور موت سے بالکل بچ جائے، کیونکہ جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک، یعنی جب تک پہلی سور پھونکی جائے گی اس وقت تک تجھے زندگی ہے، اور جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور ساری مخلوق فنا ہوگی تو بھی فنا ہو جائے گا۔ قال، ابلیس بولا، فبعزتک، تو تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو مخلص ہیں، جنہیں تو نے چن لیا ہے، جن پر تیرا کرم ہے، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ، تو قادر ہے، ہمیں بھی ان چنے ہوئے بندوں میں داخل فرما اور نفس و شیطان کے وار سے ہمیں بچا۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فالحق، تو سچ یہ ہے، والحق اقول، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے، یعنی اے شیطان لعین، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، تیری اولاد کو بھی ڈالوں گا، اور انسانوں میں سے جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ والوں میں سے نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے، یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا
کہ موت کے بعد تم جان لوگے، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جان لوگے کہ کیا حق ہے۔ سورہ صاد کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ